کیا مسافر روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے، مسافر کو بحالت سفر روزہ ترک کرنا مباح اور جائز ہے، بشرطے کہ سفر اتنا لمبا ہو جس میں نماز قصر کرنا واجب ہوتی ہے۔ اگر کلومیٹر دیکھیں تو 92 کلومیٹر کے سفر پر اگر کسی آدمی نے جانا ہو تو اس کو مسافر کہتے ہیں۔ اتنے لمبے سفر پہ جانے والا آدمی اگر روزہ چھوڑ دے تو شرعاً اس کو اجازت ہے۔ اگر سفر میں دشواری اور مشکل نہ ہو تو اس کا سفر میں روزہ رکھ لینا افضل ہے۔ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اگر وہ سمجھتا ہے آسان سفر ہے، اپنی سواری ہے یا ایزی سواری ہے تو مجھے اتنی مشکل نہیں ہوگی، تو روزہ رکھ لینا افضل ہے۔ قرآن مجید میں دو باتوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو اسے اجازت ہے کہ وہ گنتی اور دوسرے دنوں میں پوری کر لے، یعنی اس دن روزہ نہ رکھے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو رمضان المبارک کے بعد جب اس کو ٹائم ملے، فرصت ہو، طاقت ہو، صحت ہو تو روزہ رکھ لے، تو یہ اجازت ہے۔ آگے پھر فدیہ کا ذکر کر کے آگے اللہ پاک نے اسی کو بیان کیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اس بات کو سمجھدار کے ساتھ اللہ پاک نے متعلق کر دیا ہے۔ اگر عقل ہو، شعور ہو، فہم و فراست والا دانشور آدمی ہو تو وہ جان کر روزہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، اگر بیمار بھی ہے تو پھر بھی کوشش کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، تو یہ افضل ہے۔ سفر پہ جا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے اگر گنجائش ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھ لینا افضل ہے اور دانشوری عقل مندی کی علامت ہے۔ اس آیت کے تحت جمہور فقہا کا موقف یہ ہے کہ مسافر کو روزہ رکھنے اور چھوڑنے دونوں کا اختیار ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں جب سفر پر روانہ ہوتے تو ان میں سے کچھ روزہ رکھ لیتے اور کچھ صحابہ روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اس میں ایک خوبی یہ تھی جو لوگ روزہ رکھ لیتے سفر کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے، دیکھو جی ہم نے روزہ رکھ لیا، آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا، کوئی ایسی ملامت نہیں کرتے، جو اجازت ہے۔ جب شرعاً اجازت ہو پھر آدمی کوئی کوشش کر کے روزہ رکھ رہا ہو تو اس کو بھی دوسرے کو جینے کا حق دینا چاہیے، یہ نہ کہے آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا، وہ تو بھی مسافر میں بھی مسافر، دیکھ یار اکٹھے سفر کر رہے ہیں، بھائی نہیں، تانے دینے کی اجازت نہیں ہے، برا منانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو حقیر جاننے کی بھی اجازت نہیں۔ جب شریعت نے اجازت دے دی ہے تو اس کو فری ہینڈ ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو نہ رکھے۔ اگر الزام بازی کریں گے تو الزام بازی کرنے والا تانا دینے والا گنہگار ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی اجازت پہ تان کر رہا ہے، لہذا ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم گاڑی پہ سفر کرتے ہیں رمضان مبارک میں، جو لوگ روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے اور کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، جو اس میں روزے دار ہوتا ہے یا لوگ اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، دیکھو یار اس کو شرم نہیں آ رہا رمضان شریف، ابھی وہ مسافر ہے، اس کو گھورنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو تان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو تنبیہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ کریں گے تو ہم خود گناہ گار، کیوں؟ اس لیے وہ شرعی اجازت کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے، لہذا اس کو اچھے طریقے سے قبول کرنا چاہیے۔ اس پر حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تعب علی من صام ولا علی من افطر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ رہا ہے وہ روزہ نہ رکھنے کو تان نہ کرے، عیب نہ نکالے، اس کی کمزوری کا اظہار نہ کرے، کیوں؟ فرمایا قد صام رسول اللہ فی السفر وافطر،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر میں کبھی روزہ رکھ بھی لیا ہے، کبھی روزہ نہیں بھی رکھا۔ جب سفر پہ جاتے کبھی روزہ رکھ لیتے تھے، حالانکہ بہت مشکل ترین سفر ہوتا تھا، پیدل سفر تھا، یا اونٹ کی سواری ہے، گھوڑے کی سواری ہے، تو جانور کی سواری بہت مشکل سواری ہے، لیکن اس کے بعد کبھی رکھ لیتے اور کبھی سرکار نہیں بھی رکھتے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت قرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے دیکھا تو بڑا رش لگا ہوا تھا ابو سعید خدری کے پاس، لوگ اپنے اپنے سوال کر رہے تھے، اپنے اپنے مسائل پوچھ رہے تھے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو جوابات دے رہے تھے۔ جب وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے تو وہ قریب ہوا، جا کے کہا جناب جو لوگ سوال کر رہے تھے میں اس کا تو سوال نہیں کرتا، میرا اپنا سوال ہے۔ یہ کیا سوال؟ انہوں نے کہا کہ کیا سفر کی حالت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے سفر بھی کیا، مدینہ سے مکہ کا سفر کتنا طویل سفر۔ آج کل اچھے اور اعلیٰ سواریوں پہ اور اعلیٰ گاڑیوں پہ 5 سے 6 گھنٹے لگ رہے ہیں، اور اس وقت خدا جانے کتنے دن لگتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم سرکار کے ساتھ مکے کے سفر بھی کرتے تھے، لمبے طویل سفر کرتے تھے، اس میں ہم میں سے بعض صحابہ روزے سے ہوتے، بعض نے نہیں رکھا ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں ایک دن ہم غزوہ پہ گئے، چونکہ رمضان مبارک میں بھی کئی غزوے ہوئے، فرماتے ہیں ہم نے غزوے کی تیاری کر لی، چلے گئے، کچھ صحابہ روزے دار تھے، کچھ نہیں تھے، اور ایک دن سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اب ہمارا سفر قریب ہو گیا ہے، دشمن کا سامنا ہونے والا ہے، لہذا قریب ہے، ایسا کرو نا روزہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے روزہ چھوڑ دو گے تو طاقتور ہو گئے، آگے تو جنگ لڑنی ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، روزے کی حالت میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے اس کے باوجود بعض لوگوں نے روزہ اپنا ختم کر دیا، بعض لوگوں نے پھر بھی رکھا، کسی نے کوئی ملامت نہیں کی۔ فرماتے پھر ہم نے ایک دن سفر کیا، اگلے دن جب صبح کا ٹائم آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے، لہذا روزہ نہیں رکھنا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہم نے پھر چونکہ یہ سخت آرڈر تھا، اب تو وقت ہی آ گیا، دشمن کا سامنا ہی کرنا ہے، تو پھر ہم سب نے روزہ چھوڑ دیا۔ یعنی ریزن تھا، وجہ تھی، وجہ کے تحت پہلے گنجائش تھی، سرکار نے فرمایا اچھا ہے طاقت آ جائے گی روزہ نہ رکھو، تو جب گنجائش ہو تو بعد نے رکھ لیا، بعد نے نہ رکھا۔ جب سختی سے فرمایا اب وقت نہیں ہے روزہ رکھنے کا، اب تو خود مقابلہ کرنا ہے، میدان جنگ میں اترنے والے ہیں، جب سخت آرڈر کیا تو پھر صحابہ نے رکھا ہی نہیں۔ اور ایک موقع ایسا تھا سرکار دو علیہ وسلم سفر پہ گئے، صحابہ بھائی ساتھ تھے، کچھ صحابہ نے روزہ رکھا، کچھ نے نہیں رکھا، اور جنہوں نے نہیں رکھا چونکہ وہ حالت اچھی تھی، کھانا پینا ان کا چل رہا تھا، جہاں جا کے پڑاؤ ڈالتے، خیمے لگانے، جانور باندھنے، سامان اٹھانے، یہ سارے کام صاف ظاہر انہوں نے کرنے تھے جن کو روزہ نہیں تھا۔ جو روزے دار ہوتے وہ تھکے ماندے کمزور بیٹھ جاتے۔ تو اس دن سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ نہیں رکھا یہ سفر کے سارے کام کاج کر رہا ہے، اجر وہ پا گیا۔ کیوں؟ اجازت تھی، اجازت کے تحت روزہ نہ رکھا، پھر اپنے معاملات سنبھال رہے تھے، کام کر رہے تھے، دوڑ بھاگ کر رہے تھے، سارے معاملات سرکار نے ان کو ترجیح دی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، یہ بھی صحیح مسلم حدیث ہے، سرکار دو علیہ وسلم سفر پہ گئے، صحابہ نے بعد نے روزہ رکھا، بعد نے نہیں رکھا، جب جا کے پڑاؤ ڈالا تو اس وقت کسی نے گھوڑے باندھے، کسی نے سامان اٹھایا، کسی نے باقی معاملات کیے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو روزے کی حالت میں تھے، انہوں نے جب کام میں ہاتھ بٹایا تو کوئی ادھر گر رہا تھا، کوئی ادھر گر رہا تھا، ان کی حالت زار ہو گئی۔ صحابہ نے سرکار کو جا کے بتایا خیمے میں کہ یا رسول اللہ فلاں 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 آدمی پریشان ہو گیا، روزہ تھا اور اس وقت وہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، یا کام کرنے کے لائق نہیں رہے، یا گر پڑے ہیں، فلاں فلاں۔ سرکار دو علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی تنبیہاً جملے فرمائے تھے۔ سرکار نے فرمایا اجر وہی پا گیا جس نے روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ وجہ تھی سفر میں جب اجازت اتنی سخت ترین سفر ہے، کام بھی نہیں کر سکتے، بے ہوش ہوتے گر رہے ہو، لہذا ایسا نہیں کرنا، ایسے فرض ادا کرنے یا ایسی عبادت کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ جب شریعت ریلیف دے رہی ہے تو اس کو لے لو، قبول کرو۔ اس وقت سرکار دو علیہ وسلم نے ایک عمل کیا، سرکار نے پانی منگایا، پانی منگا کے اوپر اٹھایا، اٹھا کے لوگوں کو دکھایا، صحابہ کو دکھا کے فرمایا دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ پانی ہے۔ سرکار نے دکھا کے صحابہ کے سامنے
پانی پی کر اپنا روزہ افطار کر دیا۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہو کے سفر کی اجازت کی وجہ سے خود روزہ رکھ کر افطار کر رہا ہوں، ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں میں توڑ رہا ہوں، لہذا تم بھی توڑ۔ کیوں؟ اس لیے اب اتنے نڈال ہو گئے تھے، سفر اتنا کھٹن اور مشکل تھا، صحابہ گر رہے تھے، بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، سفر نہیں ہو پا رہا تھا، تو سرکار نے اسی وقت روزہ توڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے گنجائش تھی۔ تو اس کا مطلب یہ مسافر روزہ نہ رکھے تو اس پہ کوئی تان نہیں ہے، اس کو کھلی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اگر سفر آسان ہے تو پھر رکھ لینا افضل ہے۔ دوران سفر کوئی مشکل بن گئی ہے، پریشانی بن گئی ہے، تو توڑ دینا اجازت ہے۔ اگر روزہ آپ کے کسی معاملات میں خلل پیدا کر رہے حالت سفر میں تو پھر بھی آپ کو اجازت ہے، آپ خوشی کے ساتھ روزہ نہ رکھیں، شریعت آپ سے نہیں پوچھے گی، بلکہ شریعت اس کو اچھا جانتی ہے۔ تو یہ ساری شریعت کی اور دین کی سہولیات ہے، امداد ہے۔ انسان کی جان سے ہمارا دین بڑا پیار کرتا ہے، لہذا احکام ایک دن پیچھے یا ایک دن پہلے، 8 دن 10 دن مہینہ پیچھے آگے ہو جائیں تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، بعد میں کر لینا، جان بچاؤ، جان کی حفاظت کرو، اس کے بعد میرے شریعت کے معاملات کر لینا۔ تو لہذا شریعت کے مطابق ہمیں اگر ریلیف ملتا ہے تو وہ لے لینا چاہیے، جہاں سختی ہوتی ہے وہاں قبول کر لینی چاہیے، تاکہ مزاج شریعت کے مطابق زندگی گزرے۔